سی ہے جی۔ سورت کا نام سورۃ النساء، آیت نمبر 97۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکۃ، جن کو فرشتے وفات دیتے ہیں، ظالمی انفسہم، اس حال کے اندر کہ انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، قالو، فرشتے ان کو کہتے ہیں، فیما کنتم، کس حال میں تم نے زندگی گزاری، قالو، تو وہ آگے سے جواباً کہتے ہیں، کننا مستضعفین فی الارض، ہم زمین کے اندر کمزور تھے، قالو، تو فرشتے ان سے کہیں گے، الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، کہ پس تم اس میں ہجرت کر دیتے، فاولئک مأواہم جہنم، یہی ہیں وہ لوگ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، الا المستضعفین، مگر کمزور لوگ، من الرجال، مردوں سے، والنساء، اور عورتوں سے، والولدان، اور بچوں سے، لا یستطیعون حیلۃ، جو کسی تدبیر کی طاقت نہیں رکھتے، ولا یہتدون سبیلا، اور نہ ہی وہ راہ پاتے ہیں، فاولئک، پس یہی ہیں وہ کمزور لوگ، عسى اللہ، شاید کہ اللہ، ان یعفو عنہم، ان کو معاف فرما دے، وکان اللہ عفوا غفورا، اللہ رب العزت درگزر کرنے والے، معاف کرنے والے ہیں، ومن یہاجر، اور جو کوئی ہجرت کرتا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں، یجد، وہ پائے گا، فی الارض، زمین میں، مراغمن کثیرا، بہت زیادہ جگہ، وسعا، اور وسعتیں پائے گا، ومن یخرج من بیتہ، اور جو کوئی نکلتا ہے اپنے گھر سے، مہاجرن، ہجرت کرنے کے لیے، الی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی جانب، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت پکڑ لیتی ہے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، پس تحقیق اس کا اجر اللہ پہ ثابت ہو گیا، وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ رب العزت بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں، صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس کے اندر آپ نے جہاد کے متعلق کچھ باتیں پڑھی تھی، آج کے سبق کے اندر ہجرت کے متعلق کچھ باتیں جو ہے بیان کی جائیں گی۔ یاد رکھیے، میں نے پچھلے درس کے اندر یہ بات عرض کی تھی، بعض مخصوص حالات کے اندر جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، ہر وقت فرض عین نہیں ہے، بعض حالات کے اندر وہ فرض عین ہو جاتا ہے، تو جس وقت فرض عین ہوتا ہے ہر کسی کے اوپر جو ہے نا جہاد کرنا فرض ہو جاتا ہے، بلکہ میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا تھا کہ جس وقت جہاد فرض عین ہو جاتا ہے، عورت کے اوپر بھی فرض ہوتا ہے، اور اس کے لیے یہ بھی ضروری نہیں کہ اپنے خاوند سے اجازت طلب کرے، بچے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بیٹے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ اپنے والدین سے اجازت طلب کرے، غلام کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اپنے آقا سے اجازت طلب کرے، تو جس وقت جس طرح جہاد بعض حالات میں فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح بعض حالات ایسے ہیں کہ ان کے اندر ہجرت بھی فرض ہو جاتی ہے۔ ہجرت کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہجرت کا لفظ ہجر سے ہے، ہا جیم را کے مادہ سے، جس کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا، ترک کرنا، ہاں وہ وطن ترک کیا جائے یا کوئی اور چیز جو ہے نا وہ چھوڑی جائے، اور اصطلاحی شریعت کے اندر ہجرت کہتے ہیں کہ انسان اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے دار الکفر کو چھوڑ کر دار الاسلام کی طرف چلا جائے۔ اسلام کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، وطن کو چھوڑ دے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دے، لیکن اسلام کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ ایسی زمین، جس زمین کے اوپر کافروں کا تسلط ہو جائے اور ان کی حکومت ہو، اور وہ مسلمانوں کو تنگ کرتے ہوں، ظلم ڈھاتے ہوں، زیادتیاں کرتے ہوں، مار پیٹ کرتے ہوں، اور اسلام کے اوپر چلنا ان مسلمانوں کے لیے ناگوار ہو، مشکل ہو، ناممکن ہو اپنا دین بچانا، تو ایسی صورت کے اندر اللہ کی زمین بڑی وسیع و عریض ہے، ایسی صورت کے اندر اپنا ایمان جو نہ بچانا چاہیے، ایسی صورت کے اندر ہجرت کرنا مومن بندے کے اوپر فرض عین ہو جاتی ہے، اپنے گھر کو، اپنے اولاد کو، اپنی املاک کو، اپنی دکان کو، اپنی جائیداد کو
اپنے سب کچھ کو، کنبے قبیلے برادری کو چھوڑنا پڑے، چھوڑ جائے، لیکن اللہ کے دین کی خاطر اس وطن کو چھوڑ کر دارالاسلام کے اندر چلا جائے۔ ابتدائی اسلام کے اندر، مکے کے اندر بھی یہی حالات تھے۔ مسلمان کمزور تھے، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ابتدائی زمانہ تھا۔ مشرکین مکہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈالتے، مارتے، پیٹتے، ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ تم حبشہ کی جانب ہجرت کرو، کیونکہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ بڑا رحم دل تھا، اور جو نرم دل تھا، اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا۔ اور یہ بات تو اٹل ایک حقیقت ہے نا، اگر حکمران نرم دل ہوں، نرم مزاج ہوں، تو باہر کے لوگ بھی آتے ہیں۔ آپ اپنے ملک کی حالات دیکھ لینا، آپ کے ملک کے اندر کوئی باہر سے آنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ حتیٰ کہ یہاں کے باشندے باہر جانے کے لیے جو وہ تیار ہیں جی۔ باہر کے لوگ یہاں پہ سرمایہ کاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہاں کے لوگوں کی یہ حالت ہے، وہ باہر نکل رہے ہیں۔ کیوں؟ اپنے حکمرانوں کے اوپر ان کو اعتماد نہیں، یہ ظالم ہیں، جابر ہیں، اپنی عیاشیوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے اوپر ظلم ڈال رہے ہیں، ٹیکس کی بھرمار ہے جی، لوگوں کے جسموں سے خون کے آخری قطرے نچوڑنے تک جو ہے نا وہ لگے ہوئے ہیں۔ کیسے کوئی باہر سے آئے گا؟ اس وقت جو ہے نا نجاشی جو بادشاہ تھے، ابھی تک اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اپنی رعایا کے ساتھ بڑے حسن سلوک کرنے والے تھے۔ ان کے حسن سلوک کا اور ان کے رحم دلی کا چرچا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ کی جانب جو ہے نا ہجرت کرنے کا حکم جو ہے نا مسلمانوں کو دیا۔ 2 دفعہ وہاں پہ ہجرت کی، لیکن جو تقویت مسلمانوں کو ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی۔ نبوت کے 13ویں سال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی جانب سے حکم ملا کہ آپ مدینہ کی جانب ہجرت فرمائیں۔ پھر آپ مدینہ کی طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ آپ کے ساتھ ساتھ کچھ پہلے کچھ بعد کے اندر جو صحابہ کو بھی موقع ملتا گیا وہ مکے کو چھوڑتے گئے اور ہجرت کر کے مدینہ کے اندر جو ہے نا وہ چلے گئے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 20 مسلمانوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے آپ نے جو ہے نا مدینہ کی جانب ہجرت کی۔ تو جو صحابہ کو موقع ملتا گیا وہ مکے کو چھوڑتے گئے اور مدینہ کی طرف جو ہے نا وہ ہجرت کرتے گئے۔ وہاں جا کے ان کی طاقت بن گئی، اللہ نے اسلام کو جو ہے نا عزت دے دی، غلبہ دے دی، اپنا حکومت جو ہے نا وہ قائم ہو گئی، تسلط جو ہے نا وہ قائم ہو گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اب بات یہ ہے کہ جو بندہ جس جگہ کے اوپر رہ رہا ہو وہاں پہ اگر کفر کی حکومت ہے اور اسلام کو بچانا ممکن نہ ہو تو وہاں پہ اس جگہ کے اوپر سے ہجرت کرنا اس بندے کے لیے فرض عین ہو جاتا ہے۔ اب بندوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ بندہ ہے جو ہجرت کرنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن ہجرت نہیں کرتا، اور ایک وہ بندہ ہے جو ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب جو اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ کے اوپر لگا کے ہجرت کر لیتا ہے، اللہ کے ہاں بھی اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو ہجرت کرنے کی طاقت تو نہیں رکھتا، ہے مسلمان، طاقت رکھتا ہے لیکن مسلمان ہونے کے باوجود پھر نہیں چھوڑتا اس خطے کو، اور جہاں پر بھی ایمان جو نا خطرے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اور حال یہ تھا کہ اس وقت ہجرت کرنا فرض عین تھی۔ بلکہ آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ابتدائے اسلام کے اندر ہجرت کرنا ایمان کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور جو بندہ ہجرت نہیں کرتا تھا لوگ اس کے ایمان کے اندر شک کرنے لگتے تھے۔ یہ اپنے اس دعوے کے اندر جھوٹا ہے کہ اس کو اللہ کے پیغمبر کے ساتھ پیار ہے، کوئی پیار نہیں۔ اگر پیار ہوتا تو ہجرت نہ کرتا۔ اس کو اپنے بچوں کے ساتھ پیار ہے، بیوی کے ساتھ پیار ہے، جائیداد کے ساتھ پیار ہے، دکان اس کو پیاری ہے جی، اللہ کے رسول کی محبت اس کے اندر نہیں۔ تو یہ ایمان کی علامت جو ہے نا وہ سمجھی جاتی تھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، جس بندے کے اوپر ہجرت کرنا فرض ہو گئی تھی اب یہ ہجرت نہیں کرتا، گویا کہ فرض کا تارک ہے، اور فرض کا جو تارک ہوتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور گناہ کبیرہ کا جو مرتکب ہوتا ہے اگرچہ وہ کافر نہیں بھی ہوتا لیکن اللہ کا مجرم تو ضرور ہوتا ہے نا جی، سزا تو اس کو ملتی ہے۔ تو یہاں پہ اسی چیز کا تذکرہ جو ہے نا وہ کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ طاقت رکھنے کے باوجود پھر ہجرت نہیں کرتے جبکہ ہجرت فرض عین ہو چکی تھی، انہی کا ذکر ہے۔ اوپر دیکھیں
ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ کہ جس وقت فرشتے ان کو موت دیتے ہیں اور ان کی جسموں سے روح جو ہے نا وہ قبض کرتے ہیں، اس حال کے اندر کہ ظالمی انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں یہاں جانوں کے اوپر ظلم کرنے سے مراد انہوں نے ہجرت نہیں کی، طاقت تھی ان کے اندر لیکن پھر بھی انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ تو یہ فرض کے تارک ہوئے، اور فرض کا تارک جو ہوتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ ظالم، حالانکہ جو بندہ بھی گناہ کا کام کرتا ہے وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ فرائض مختلف ہیں، ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا جی، اپنی جان کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے جی، نہیں دیتا جی، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اپنی جان کے ساتھ ظلم کرتا ہے جی۔ حج فرض ہے، نہیں کرتا جی، اپنی جان کے اوپر ظلم اور زیادتی جو ہے نا وہ کر رہا ہے۔ لیکن ظالمی انفسہم سے یہاں خاص مراد، چونکہ ہجرت کا مقام ہے نا، کہ وہ بندہ طاقت رکھنے کے باوجود پھر ہجرت نہیں کرتا، اپنی جان کے اوپر ظلم اور زیادتی کر رہا ہے۔ ایسے لوگوں کی جس وقت روح قبض کرنے کے لیے فرشتے جب آئیں گے نا، ان سے کہیں گے قالوا فیما کنتم، ہاں بھائی کیسی گزری، کیسا تم نے وقت گزارا، کیا تمہارا معاملہ تھا؟ تو وہ آگے سے کیا کہیں گے، کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو بس زمین کے اوپر جو بڑے کمزور تھے، یہ کافر لوگوں کا ہمارے اوپر غلبہ تھا، یہ ہمیں کوئی کام کرنے ہی نہیں دیتے تھے۔ یہاں سے ایک اور بات سمجھیے، موت کے وقت فرشتے ان سے سوال کر رہے ہیں۔ اس سے میں یہ استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی موت واقعہ نہیں ہوئی، ابھی موت واقعہ نہیں ہوئی، موت کا حادثہ شروع ہوا ہے، سوال جواب شروع ہو گیا، سوال جواب ابھی سے شروع ہو گئے ہیں۔ قبر کے اندر جائے گا، سوال ہوگا جی من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، وغیرہ وغیرہ۔ حشر کے اندر جائے گا، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا جی، حشر کے میدان کے اندر سوال ہوگا جی تیری جوانی کہاں گزری، کیسے جوانی گزاری تھی، مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں پہ خرچ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ حدیث کی کتابوں میں مختلف سوالات آتے ہیں۔ حشر کے میدان کے اندر بھی سوالات ہوں گے، قبر کے اندر بھی سوالات ہوں گے، اور موت کے وقت فرشتے بھی سوال کریں گے، فیما کنتم، کیسے گزری، کننا مستضعفین فی الارض، وہ آگے سے کہیں گے ہم نے تو بڑی جو نا قسم پرسی کا وقت گزارا جی، کمزور تھے جی، یہ دشمن کا ہمارے اوپر جو ہے نا غلبہ تھا، ہم جو نا کیا کر سکتے تھے۔ آگے سے فرشتے کہیں گے الم تکن فی ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین جو ہے وہ وسیع و عریض نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، اور تم جو نا اس کی طرف ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے کہ کافروں کی حکومت تھی، کافر تمہارے اوپر ظلم زیادتیاں کرتے تھے، تم کمزور تھے، لیکن چھپ چھپا کے اگر نکلنا چاہتے تو نکل نہیں سکتے تھے۔ اس علاقے کو چھوڑ کر اگر تم ہجرت کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، تم نے کیوں نہیں کی؟ یہ جو تم نے ہجرت نہیں کی، اور اس موقع کے اوپر ہجرت تھی بھی فرض عین، تم فرض کے تارک ہوئے ہو، گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے ساتھ ظلم اور زیادتی والا معاملہ کیا ہے، اللہ کے مجرم بنے ہو۔ فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اس جرم کی سزا تمہیں دی جائے گی، جہنم جو ہے نا تمہارا ٹھکانہ ہوگا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ۔ صاحب تفسیر مزری علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس جگہ کے اوپر یہ بات نقل کرتے ہیں کہ فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جہنم سے یہ بات نہ سمجھی جائے کہ وہ بندے کافر ہو گئے اور ابدی جہنم کے اندر رہ گئے، نہ، گناہ کبیرہ کا مرتکب ابدی جہنم میں نہیں رہے گا، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب جو ہوتا ہے وہ کافر بھی نہیں ہوتا۔ تو چونکہ ہیں تو یہ مومن ہی، لیکن گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کے جرم کی سزا جو بیان کی، فَأُولَٰئِکَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اس لیے ہر دم اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ ہم ہر روز کتنے گناہ کرتے ہیں، کئی گناہ ایسے ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، لا علمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے ہمارے منہ سے بعض اوقات ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اور عام بندہ، پڑھا لکھا بندہ، دین کی سمجھ بوجھ رکھنے والا بندہ پھر بھی کچھ نہ کچھ جانتا ہوتا ہے، عام بندہ تو بعض اوقات جہالت کی بنیاد پر اس کے منہ سے کفریہ کلمے بھی نکل جاتے ہیں۔ اس لیے ہر دم استغفار بھی کیا کرو، اور لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت کے ساتھ
دل ہی دل کے اندر کثرت کے ساتھ اس کا ورد بھی کیا کرو، تاکہ تمہارے ایمان کی تجدید جو ہے نا وہ ہوتی رہے۔ کیا پتہ کس وقت تمہارے منہ سے جو ہے نا کلمہ کفریہ نکل گیا۔ تو ہر دم مومن بندے کو جو ہے نا وہ معافی مانگنی چاہیے۔ تو جو لوگ جنہوں نے صاحب استطاعت ہونے کے باوجود ہجرت نہیں کی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں وہ لوگ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، جو کمزور طبقے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، خود اکیلے جو ہے نا ہجرت نہیں کر سکتے تھے، مثلاً عورتیں ہیں جی، مثلاً بچے ہیں جی، مثلاً بوڑھے ہیں جی، ضعیف ہیں جی، لا یستطیعون حیلۃ، ان کو کوئی تدبیر بھی نہیں ایسی سوچتی جی، کیسے ہجرت کریں جی، ولا یہتدون سبیلا، راہ بھی نہیں پاتے، رستہ بھی معلوم نہیں۔ اب عورت بیچاری کو اتنی دور مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑ جائے، اکیلے کیسے جائے گی؟ چھوٹا بچہ ہے، رستہ نہیں آتا جی، آج کل تو پھر آسانی ہے، اس وقت تو دشوار رستے تھے جی، پھر اکیلے جانا یہ اور مشکل ہے جی۔ بوڑھا آدمی جو کمزور ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا جی، چل نہیں سکتا جی، اس کو سہارے کی ضرورت ہے جی، اب وہ کیسے جو نہ جائیں جی۔ پھر بعض اوقات یوں ہوتا ہے جی، کمزور طبقے کے پاس سواریاں نہیں ہوتی جی، وسائل نہیں ہوتے جی، اسباب نہیں ہوتے جی، تو کیسے وہ جو نہ وہ کرے۔ پھر بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے، رستے کے اندر دشمن کا مقابلہ کرنا پڑ جاتا ہے جی، دشمن کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے جی، مرد ساتھ ہے کوئی نہیں جی، تو کتنی چیزیں جو نا آ گئی۔ ایسے جو کمزور لوگ ہیں اللہ رب العزت نے ان کا استثناء کر دیا، فرمایا الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم وکان اللہ عفوا غفورا۔ یہی وہ کمزور طبقہ ہے، شاید اللہ ان کو معاف کر، شاید ان کو معافی مل جائے، لیکن طاقت رکھنے کے باوجود پھر تم ہجرت نہیں کرتے، تمہیں معافی نہیں ملے گی، تمہیں سزا جو ہے نا ضرور ملے گی۔ ہاں کمزور طبقہ جو ہے شاید اللہ ان کو معاف کر دے۔ یہاں پر بھی اللہ نے یقینی بات نہیں ان کو بتائی کہ تمہاری معافی پکی ہے، کہیں وہ بے باک نہ ہو جائے، بے خوف نہ ہو جائے۔ اور اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اگر اللہ تمہارے لیے کوئی ایسے اسباب پیدا کر دے تو پھر جو ہے نا ہجرت کرو، پھر تمہارے لیے بھی جو ہے نا کوئی استثناء حاصل نہیں ہے۔ اور اگر جب تک تمہارے لیے کوئی سبب پیدا نہیں ہوتا اتنی دیر تک جو ہے نا اللہ سے معافیاں جو ہے نا مانگتے رہو، شاید اللہ تم کو جو ہے نا معاف کر دے۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہجرت کی ترغیب بھی دی ہے اور ہجرت کی برکات بھی بتائی ہے۔ ہجرت کو معمولی عمل نہ سمجھو، یہ بہت بڑا برکت باعث رحمت عمل ہے۔ بظاہر تو مشکل ہے نا جی، کوئی اتنا آسان تو نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شان الہجرت لشدید، شان الہجرت لشدید، ہجرت کا جو معاملہ ہے اس کو آسان نہ سمجھو، بڑا سخت معاملہ ہے۔ ہجرت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ کبھی آپ غور تو کریں، بیوی کو چھوڑنا پڑتا ہے، بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، دکان چھوڑنی پڑتی ہے، تجارت چھوڑنی پڑتی ہے، کنبہ چھوڑنا پڑتا ہے، ہجرت کے لیے قبیلہ چھوڑنا پڑتا ہے، حتیٰ کہ سارے رشتہ دار، دوست، احباب، حتیٰ کہ وطن ترک کرنا پڑتا ہے۔ آسان کام ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکلنا؟ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ پھر آگے جانا کہاں ہے؟ جس جگہ کے اوپر ہجرت کر کے جانا ہے وہاں کا کیا پتہ آپ کے ساتھ کیسا معاملہ ہوگا، وہاں کیسے حالات ہوں گے۔ جس جگہ کے اوپر جا رہے ہیں وہاں کی زبان آپ کو نہیں آتی، وہاں کی آب و ہوا آپ کے موافق نہیں ہے۔ صحابہ نے جس وقت ہجرت کی تھی تو بیمار پڑ گئے تھے مدینہ میں جا کے، آب و ہوا جو ہے نا موافق نہیں۔ آج بھی آپ جاتے ہیں مکہ مدینہ کے اندر تو انسان جو نا اس بات کو محسوس کرتا ہے، مکے کا موسم اور ہے، مدینے کا موسم اور ہے، بالکل الٹا ہے جی۔ مکے کے لوگوں کا مزاج ہو رہا ہے، مدینہ کے لوگوں کا مزاج جو ہے نا وہ ہو رہا ہے جی۔ اسی طرح موسم بھی جو ہے نا وہ ہو رہا ہے جی۔ مکے کا موسم جو ہے نا گرم ہے، مدینے کا موسم اس کے مقابلے میں قدرے جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہے، رات جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے جی۔ مکے کے لوگوں کا مزاج جو ہے نا ترش ہے، آج بھی سخت ہے جی، اور مدینے کے لوگوں کا مزاج بڑا نرم ہے جی، میٹھی زبان ہے جی۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیر ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا، صحابہ جس وقت مدینہ ہجرت فرما کے گئے نا ان کے پیٹ خراب ہو گئے، بعضوں کو جو نا بخار جو ہے نا وہ آ گئے، سخت بخار جو ہے نا آب و ہوا موافق نہیں آتی، غذا جو ہے نا موافق نہیں آتی، زبان جو ہے نا وہ نہیں آتی، آگے جانا کس کے پاس ہے، کئی طرح کی مشکلات ہیں۔
تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شان الہجرتی لشدید، ہجرت کا معاملہ کوئی آسان نہیں ہے، بڑا سخت معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان حالات کو دیکھ کر کوئی مومن بندہ گھبرا کے کہیں یہ ارادہ ترک نہ کر دیتا۔ اللہ رب العزت نے ہجرت کی ترغیب بھی دی، فضائل بھی سنائے اور برکات بھی جو ہے نا بتائی کہ اس کی بہت زیادہ جو ہے نا برکات ہے۔ پہلی برکت کیا ہے جی؟ وَمَن يُخَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، جو انسان اللہ کے راستے کے اندر نکلتا ہے، ہجرت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جس جگہ کے اوپر جاتا ہے مُرَاغَمًا كَثِيرًا، وہاں پہ اللہ رب العزت اس کو وسیع جگہ جو ہے نا عطا کرتے ہیں۔ مراغمن، مراغم کہتے ہیں منتقل ہونے والی جگہ کو، اس جگہ کو اپنے لیے تنگ نہ سمجھنا، اللہ تمہیں وسیع جگہ جو نہ عطا کرے۔ اور صرف جگہ کی وسعت نہیں، دوسری برکت اللہ رب العزت نے فرمائی وسعہ، اللہ تمہیں وسعتوں سے نواز دے گا۔ اور یہ وسعت صرف جگہ کے اعتبار سے نہیں ہے، مال کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، عزت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، حکومت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، دولت کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے، امن اور سکون کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے۔ جو انسان اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر ہوتی ہے۔ اللہ اس کو دولت بھی دیتے ہیں، اللہ اس کو عزت بھی دیتے ہیں، اللہ اس کو حکومت بھی دیتے ہیں، شہرت بھی دیتے ہیں، امن بھی دیتے ہیں، سکون بھی دیتے ہیں۔ اس کی دل کی بستی کے اندر امن اور امن ہی، سکون اور سکون ہی جو ہے نا وہ ہوتا ہے۔ جو چیز پیچھے چھوڑ کے آئے نا، اللہ اس سے بہتر اس کو جو ہے نا عطا کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہجرت کی برکات جو ہے نا بتائی کہ ہجرت جو ہے نا ایک برکت والی چیز ہے، یہ رحمت والی چیز ہے۔ اور کبھی آپ دیکھیں نا مہاجرین کو اللہ نے عزت کتنی دی ہے۔ اپنے ملک میں دیکھ لیں، جو لوگ انڈیا کے اندر ہجرت کر کے آئے تھے، لوگوں کے ہاں ان کی عزت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اور آج بھی جو پاکستان کے باشندے ہیں ان کے مقابلے میں مہاجرین کو اللہ رب العزت نے دولت سے زیادہ نوازا ہے۔ آپ کراچی چلے جائیں، وہاں پہ جو مہاجرین ہیں آپ سے زیادہ دولت مند ہیں، حالانکہ وہ تو دوسرے وطن سے آئے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کو عزت بھی دی، دولت بھی جو ہے نا وہ دی، سرداری بھی ان کو جو ہے نا وہ دی ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مقدس کی آیت ہے۔ اللہ کہتے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جو انسان اللہ کے راستے میں ستایا گیا، اس کے اوپر ظلم ڈایا گیا، اس کے ساتھ زیادتی جو ہے نا وہ کی گئی، لیکن اس نے جو ہے زیادتیوں کو اور ظلم کو اور ستم کو برداشت کر کے اس علاقے کو چھوڑ دیا، اپنے دین کو بچا لیا۔ اللہ کہتے ہیں لَنُبَوِّئَنَّكُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، میں اللہ ان کو بہترین ٹھکانہ دیتا ہوں۔ لَنُبَوِّئَنَّكُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، آخرت کی بات نہیں ہے، فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، میں اللہ دنیا کے اندر ان کو بہترین ٹھکانہ دیتا ہوں۔ میں اللہ ان کو دنیا کے اندر عزت بھی دیتا ہوں، دولت بھی دیتا ہوں، شہرت بھی دیتا ہوں، امن بھی دیتا ہوں، سکون بھی دیتا ہوں۔ جو چیزیں میرے راستے کے اندر قربان کر کے آئے ہیں اس سے بہترین چیز ان کو جو نہ عطا کرتا ہوں۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا اجر تو ابھی باقی ہے، اکبر، دنیا کے مقابلے میں وہ بہت بڑا ہے۔ کتنا بڑا ہے اللہ نے بتایا ہی نہیں کتنا بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ تم جان لو وہ کتنا بڑا اجر ہے جو اللہ نے اپنے پاس تمہارے لیے اجر اور ثواب سنبھال کے رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت ہجرت کی نا، عراق کا علاقہ چھوڑا، اللہ نے کتنی عزت دی۔ ساری زندگی اولاد نہیں ہوئی، جوانی جو ہے نا بے اولادی کے اندر ہی گزر گئی ہے جی۔ بڑھاپے کے اندر جا کے اللہ نے خوشخبری سنا دی، 2 بیٹوں کی خوشخبری، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام۔ ہجرت کے بعد اللہ رب العزت نے کتنی عزتوں سے نوازا، ہجرت کے بعد اللہ رب العزت نے عزت کتنی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سنا دی، آج کے بعد جتنے بھی نبی آئیں گے وہ آپ کی ذریت میں سے ہوں گے، اور جتنے بھی صاحب شریعت پیغمبر آئیں گے، جب ان کے اوپر کتابیں آئیں گی، نازل ہوں گی، تو وہ آپ کی ذریت میں سے ہوں گے۔ کوئی نبی اور کوئی صاحب شریعت پیغمبر رسول جو ہے نا آپ کی ذریت سے باہر نہیں ہوگا۔ اعزاز کتنا بڑا ہے، یہ ہجرت کے بعد ہی تو یہ اعزاز جو ہے نا وہ ملا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جس وقت مصر کو چھوڑا، ہجرت کی، شام کے علاقے کے اندر گئے، اللہ نے شام بھی ان کے ہاتھ کے اوپر فتح کرایا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہی مصر جہاں سے بھاگ کے چھپ چھپا کے نکل رہے ہیں،
اللہ رب العزت نے فرعون کو انہی کے ہاتھوں ذلیل و رسوا کر کے مصر پھر فتح ہو گیا، اپنا علاقہ بھی مل گیا، اور صرف علاقہ نہیں ملا، ایک ظالم بادشاہ سے نجات بھی ملی، اور بنی اسرائیلیوں کی وہاں پہ حکومت بھی قائم ہو گئی۔ یہ ہجرت کے ثمرات ہیں، یہ ہجرت کے فوائد ہیں، یہ ہجرت کے برکات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام جتنی دیر تک مکے کے اندر رہے ہیں، کتنے ظلم اور زیادتیاں جو نہ سہتے تھے، اور جس وقت مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں، اللہ اکبر، کتنی عزتوں سے اللہ نے نوازا، دولت بھی ملی، حکومت بھی ملی، امن بھی ہوا، بستی کے اندر سکون بھی جو ہے نا وہ آیا، ایک تسلط بھی قائم ہوا، حتیٰ کہ پوری دنیا کے اوپر اسلام کا جھنڈا جو ہے نا وہ بلند ہوا۔ جتنی دیر تک ہجرت نہیں کی تھی، یہ تقویت ملی تھی نہیں۔ تو ہجرت کے بہت زیادہ اثرات ہیں، بہت زیادہ اس کی جو ہے نا وہ برکات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کی برکات جو ہے نا وہ بیان کر کے ہجرت کی ترغیب دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس وقت ان کو ایک علاقے کا گورنر مقرر کر کے جب بھیجا گیا، تو اپنے آپ کو ایک موقع کے اوپر مخاطب کر کے فرماتے ہیں، ابو ہریرہ تیری حیثیت کیا تھی؟ تو ایک قوم کا غلام تھا، نوکر تھا ایک قوم کا، وہ قوم تجھ سے کس طرح ذلت والے کام لیتے تھے، تیرا کام کیا ہوتا تھا؟ جس وقت وہ قافلے چلتے تھے تو ان کی خدمت کے لیے ساتھ ساتھ پیدل چلتا تھا، تجھے کوئی اپنی اونٹ کے اوپر سوار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، اور جس وقت وہ قافلے پڑاؤ ڈالتے تھے تو ان کے لیے جو نا لکڑیاں چننے کے لیے جاتا تھا جو انہوں نے آگ جلانی ہوتی تھی، اور تجھے اجرت کیا ملتی تھی؟ 2 وقت کا کھانا صرف۔ آج تو نے اسلام کو قبول کر دیا، اللہ نے تجھے عزت کتنی دی ہے، آج تو لوگوں کا امام بن گیا ہے، لوگ تجھے امیر المومنین کہہ کے پکارتے ہیں۔ یہ ساری عزتیں کب ملی؟ ہجرت کے بعد جو ہے نا وہ ملی۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ شخصیت ہیں، آج بھی لوگ ان کو امیر المومنین فی الحدیث سمجھتے ہیں۔ علماء کہ ہاں ان کی قدر اور ان کی منزلت یہ ہے کہ امیر المومنین فی الحدیث، سب سے زیادہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرنے والے جو صحابی ہیں وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے عزت کتنی عطا کی۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ترغیب جو ہے نا وہ دی ایمان والوں کو، جب میرے رستے کے اندر جو نا ہجرت کرو گے، اللہ بھی تمہیں بے قدرہ نہیں سمجھے گا، اللہ تمہاری قدردانی جو ہے نا کریں گے۔ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ جو انسان اپنے گھر سے ہجرت کرنے کے لیے نکلتا ہے اور اس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنا ہے، دنیا کے کوئی اغراض و مقاصد نہیں ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میں ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہا ہوں۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، حقیقت کے اندر وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہجرت کرتا ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يُنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ۔ اور جو انسان دنیا پانے کے لیے ہجرت کرتا ہے، جب دنیا کے اندر کسی عورت کے پیچھے ایک علاقے کو چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا جو مہاجرین کو مل رہا ہے۔ جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کی ہے، بس وہ مقصد جو ہے نا وہ پا لے۔ معلوم ہوا دنیا کے کسی غرض و مقصد کے لیے اگر کوئی انسان ہجرت کرتا ہے تو اس کو مہاجر فی سبیل اللہ والا جو ثواب ہے وہ نہیں ملتا۔ مثلا کسی انسان کے پاس دولت آ گئی ہے جی، اب وہ سمجھتا ہے گجرات تو کیسے ہی گندا مندہ علاقہ ہے، ہر طرف جو نا بارش کا پانی کھڑا رہتا ہے، میں کیوں نہ لاہور ڈیفنس کے اندر جا کے اپنی کوٹھی بناؤں، میری واہ واہ ہوگی، میرے پاس دولت ہے، میری شان ہوگی، برادری کے اندر میرا نام اونچا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا؟ ایک دنیا کے اندر نام قائم کرنے کے لیے اس نے جو نا ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کے اندر گیا، کوئی اس کو ہجرت کا اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ ہجرت کا ثواب تب ملے گا جس وقت انسان اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ کے اندر چلا جاتا ہے، پھر اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی، جو بندہ دین کے لیے سفر کرتا ہے، علماء کہتے ہیں اس کو ہجرت والا ثواب ملتا ہے۔ مثلا ہجرت کے اندر کیا ہے؟ اپنا سب کچھ چھوڑ کے جو ہے نا اللہ کے راستے کے اندر دوسری جگہ پہ چلے جانا۔ ایک بندہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، اب وہ بھی اپنی بیوی بچوں آل اولاد تجارت کاروبار سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے جی، اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔
ایک بندہ جہاد فی سبیل اللہ کے اوپر سب کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا۔ ایک بندہ دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے درس و تدریس اور وعظ و نصیحت اور تبلیغ کے لیے جو نا ایک خطے کو چھوڑ کر دوسری خطے کے اوپر چلا جاتا ہے، اس کو ہجرت کا اجر اور ثواب ملے گا۔ تو نیت اگر اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنا ہے تو پھر تو ثواب ملے گا، وگرنہ نہیں ملے گا۔ اور اس رستے کے اندر اگر انسان کی موت بھی واقع ہو گئی، اللہ کہتے ہیں فقد وقع اجرہ الی اللہ، ایسے مہاجر کو پورا ثواب اللہ کے ہاں جو ہے نا ثابت ہو جائے۔ روایات میں آتا ہے ایک برا آدمی تھا جس نے اپنے بچوں کو جو ہے نا ضد کر لی کہ میں نے جو ہے نا مکے کو چھوڑ کر اللہ کے نبی کے پاس جانا ہے، مجھے ہجرت جو نہ کراؤ۔ تھا بورا، ضعیف، کمزور، ہجرت کرنے کی طاقت نہیں، چل بھی نہیں سکتا۔ بیٹوں نے کہا آپ بورے ہیں، ضعیف ہیں، اللہ نے آپ کو الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان استثناء کیا ہوا ہے، آپ کے لیے عذر جب موجود ہے نہ کریں آپ، ضروری ہے۔ اس بورے نے کہا نہیں، میں ہجرت کروں گا، ضرور کروں گا۔ بیٹوں نے اس کی ضد کو پورا کرنے کے لیے مکے سے نکلے، 2-4 میل جب بیٹھ گئے نا تنعیم کے مقام کے اوپر، تنعیم کا وہی مقام ہے جہاں آج حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے، مسجد عائشہ، جہاں پہ عمرہ کرنے والے جا کے لوگ احرام جو ہے نا وہ باندھتے۔ تنعیم کے مقام پہ پہنچا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا موت آ گئی، فوت ہو گیا۔ جب فوت ہو گیا نا تو مشرکین مکہ ہنسنے لگے اور جملے کسنے لگے، لے لیے اس بات، پہنچ گئے اپنے نبی کو، اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ کرنے لگے۔ اللہ کی غیرت جو ہے نا وہ اٹھی اور فرمایا، یہ آیت جو ہے نا اس موقع کے اوپر نازل ہوئی، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ ہجرت کرتے کرتے اگر وہ اپنے منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکا، رستے کے اندر اس کو موت آ گئی، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ کے ہاں وہ مہاجر گنا جائے گا اور اس کا اجر اور ثواب جو ہے نا وہ ثابت ہو جائے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا عَفُوًّا غَفُورًا وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے۔ جو چیز اللہ کی جانب سے فرض ہو گئی ہے، اگر ہجرت فرض ہو گئی ہے کسی جگہ کے اوپر، پھر انسان کو چاہیے کہ وہاں پہ نہ رہے، اپنے ایمان کو بچائے اور اس علاقے کو اللہ اور اس کے رسول کے محبت کے لیے چھوڑ دے۔ اسی طرح ہجرت کی ایک قسم اللہ کے پیغمبر نے یہ بھی فرمائی، المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ ورسولہ، مہاجر وہ ہے کہ جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے اس کو منع کیا ہے وہ اس چیز سے رک جائے۔ مثلا اللہ نے زنا کرنے سے منع کیا ہے، چوری سے منع کیا ہے، سود کھانے سے منع کیا ہے۔ اب جب انسان اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھتے ہوئے چوری کرنا چھوڑ دے، سود کھانا چھوڑ دے، زنا کو چھوڑ دے، برائی کو چھوڑ دے اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے، تو اس نے بھی ترک کیا ہے۔ ہجرت کے اندر کیا ہے؟ وطن ترک کرنا، یہاں پہ کیا ہے؟ برائی کو ترک کرنا، تو ہجرت کا ثواب اس بندے نے بھی پا لیا ہے۔ گویا کہ اس وقت بھی اپنی جگہ کے اوپر جا کے اگر کوئی بندہ ہجرت کا ثواب پانا چاہے اور وہ یہ سمجھتا ہو بھائی میں ہجرت کیسے کر سکتا ہوں، میں تو دارالاسلام کے اندر رہتا ہوں، ہجرت کے ثواب سے آج کل میں تو محروم ہو گیا ہوں، نہ وہ گناہوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو مہاجر ثابت کر سکتا ہے اور اللہ سے ہجرت والا ثواب جو ہے نا وہ لے سکتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ میں نے پچھلے درس کے اوپر بھی اپنے بڑے پیارے مخلص بھائی حافظ مبشر عزیز صاحب کے لیے دعا کروائی تھی، وہ شدید بیمار ہیں، ان کے لیے جو نا دوبارہ دعا کرے، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ رب العزت ان کو صحت عاجلہ عطا فرمائے، دائمہ مستمرہ صحت عطا فرمائے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، وہ پھر جو نا توحید و سنت کا کام اسی جذبے کے ساتھ کرنے والے بن جائیں اور ہمارے دستے بازو بن جائیں، اللہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں، اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا ومرض المسلمین، اذھب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر السقما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر محمد و آلہ اجمعین۔